نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ہمارے سبق کا عنوان تھا مسئلہ توسل۔ مسئلہ توسل میں آج انشاءاللہ العزیز ہم آخری دو باتوں کو بیان کر رہے تھے۔ نمبر 1 اہل سنت والجماعت کے دلائل، نمبر 2 فریق مخالف کے دلائل کے جوابات۔ ہمارے دلائل میں دلائل عقلیہ اور قرآن کریم کی 4 آیات ذکر ہو گئی۔ آج احادیث مبارکہ پیش ہو رہی ہے۔ توسل بذات کے جواز پر جو پہلی دلیل ہے وہ احادیث مبارکہ میں سے صحیح بخاری باب سؤال الناس الامام استسقاء اذا قحطوا، جب عوام قحط سالی کا شکار ہو جائے تو وہ امام اور بادشاہ اور امیر المومنین اور حاکم وقت سے درخواست کرے کہ اب دعا کروائیں، استسقاء۔ تو امام جو ہے وہ بارش طلب کرنے کے لیے دعا کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1010 میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قحط سالی کے زمانہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش کے طلب کرنے کی دعا فرماتے تھے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے دعا کرتے، جو الفاظ ہیں فقال، اور یہ دعا کرتے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم آپ کے نبی کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے تھے، فتسقینا، اور آپ بارش برساتے تھے، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، ہم آپ کے چچا کے وسیلہ سے یعنی اپنے نبی کے چچا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں، فَاسْقِنَا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، فَيُسْقَوْنَ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے تھے، ان افراد پر، اس امت پر بارش ہو جاتی تھی۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے دعا کی ہے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب ذات ہیں تو یہ وسیلہ بالذات ثابت ہوا۔ اس پر ایک اشکال سمجھے۔ دیکھیے ہم پیچھے عرض کر چکے تھے جہاں ہم نے توسل کی تعریف پڑھی ہے کہ توسل بالذات، جس ذات سے آپ کر رہے ہوں نیک صالح ہستی سے، اس کی زندگی میں بھی اور بعد الوفات بھی اس کی ذات کا توسل لینا جائز ہے۔ اس پر ایک اشکال ہے، اس روایت کے پیش نظر ہمارے اس موقع پر اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ بعد الوفات بھی توسل بالذات جائز ہے، جبکہ اس روایت سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا توسل ان کی حیات تک تھا، حیات ظاہرہ تک۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے اور اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ توسل کر رہے ہیں تو حضرت عباس کا توسل لے رہے ہیں۔ اگر توسل بالاموات جائز ہوتا تو نبی علیہ السلام کا توسل لیا جاتا، معلوم ہوا توسل بالاموات جائز نہیں ہے۔ ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھے۔ جواب میں ہم نے تقریباً 4 باتیں عرض کی ہیں۔ سرسری بات ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ اسی بات پر قائم آئیں تو اس کا تقاضا تو یہ نکلے گا بقول آپ کے کہ توسل بالذات بالاحیاء تو جائز ہے لیکن بالاموات جائز نہیں، یہی نکلے گا نا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو منکرین توسل بالذات ہیں، کیا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ توسل بالاحیاء جائز ہے، توسل بالاموات جائز نہیں؟ وہ تو پھر بھی اس کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں توسل بالاحیاء بھی جائز نہیں۔ تو سوال یہ کہ پھر آپ کا اشکال تو برابر ہوا نا، پھر دونوں میں تفریق کر کے آپ کا یہ کہنا کہ نہیں آپ کی دلیل نہیں بنتی، یہ بات درست نہیں۔
تو اگر آپ اپنے اس اشکال پر مصر ہیں تو کیا آپ اپنے اشکال کو مانتے ہیں؟ مانتے پھر بھی نہیں۔ اگر اشکال کو مانتے ہیں تو کیا ثابت ہوگا کہ ان کے بقول توسل بالاموات ثابت نہیں، توسل بالاحیاء وہ بھی ثابت نہیں۔ تو سوال یہ کہ وہ اس روایت سے تو ثابت ہے۔ اصل بات یہ ہے، چار جواب ذہن میں رکھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل چھوڑ کر حضرت عباس بن عبد المطلب کا توسل اپنی دعا میں لینا، اس کی چار وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح توسل بالاموات، جس طرح توسل انبیاء علیہ السلام کی ذات کا جائز ہے، غیر انبیاء کا بھی جائز ہے۔ تو اس بات پر تنبیہ کے لیے کس کا توسل لینا چاہیے تھا؟ غیر نبی کا۔ اور غیر نبی اس میں حضرت عباس بن عبد المطلب، کیونکہ جو چچا ہوتا ہے وہ بھی والد کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ لیا تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ توسل نبی کا بھی جائز ہے اور توسل غیر نبی کا بھی جائز ہے۔ نمبر دو، توسل کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، توسل بذات النبی، اور نمبر دو، توسل بقرابت النبی۔ حضرت عباس کا توسل لینا یہ توسل کی دوسری قسم ہے، اس سے پہلی قسم کی نفی نہیں ہوتی۔ نمبر تین، یہ بتانا مقصود ہے کہ توسل غیر انبیاء کا لیا جائے وہ بھی باعث برکت اور باعث رحمت ہے، اس بات پر تنبیہ مقصود تھی۔ نمبر چار، دیکھیے اصل میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا توسل لینا، اس میں اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود تھا اور رعایت رکھنا مقصود تھا طبیعت انسانی کی۔ طبیعت انسانی محسوس مبصر چیز پر زیادہ مطمئن ہوتی ہے بنسبت غیر محسوس اور غیر مبصر پر۔ اس کی آپ مثال سمجھیں، دیکھیں ہم اگر یہاں بیٹھے ہوئے درود شریف پڑھیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتے اس درود شریف کے تحفے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر پہنچاتے ہیں۔ عقیدہ ہے ہم سب کا، اس پر مستقل حدیث بھی موجود ہے، من صلی علیہ نائیا فقط ابلغتہ، جو بندہ دور سے مجھ تک درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعتیں مقرر کی ہیں جو میری امت کا درود سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دور سے بیٹھا ہوا بندہ اگر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتوں کے ذریعے نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ لیکن آپ کا کوئی رشتہ دار، والد صاحب ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں، وہ جا رہے ہیں جی آج مدینہ منورہ جاؤں گا، 2 دن وہاں رہوں گا، پھر وہاں سے میں مکہ جاؤں گا عمرہ کرنے۔ آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جب روضہ رسول پر جائیں تو میرے سلام بھی حضور کو پیش کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ بجائے ان کے کہ یہ ابھی جائیں گے موٹر وے پر، موٹر وے سے پھر جائیں گے یہ ایئرپورٹ پر، پھر ہوائی جہاز میں، پھر وہاں سے چلتے چلتے، تو اس سے تو بہتر ہے ابھی کرتے ابھی پہنچ جائے گا۔ لیکن فرشتے ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتے اور مبصر بھی نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں، لیکن طبیعت انسانی ہے کہ جو محسوس مبصر ہے، جو فرد ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہمارے والد صاحب جا رہے ہیں، محسوس مبصر پر طبیعت زیادہ مطمئن ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن طبیعت انسانی کا تقاضا محسوس مبصر پر زیادہ اطمینان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی محسوس مبصر طبیعت کے محسوس مبصر پر اعتماد کرنے کی زیادہ رعایت کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ مبارک میں ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کو لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں، تو حضرت عباس محسوس مبصر ہوئے، تو طبیعت انسانی کے تقاضا کی رعایت کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ لینا جائز نہیں۔ یہ 4 وجوہات ہیں، تو حضرت نبی علیہ السلام کے وسیلہ کو چھوڑ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ لینا، اس کی یہ وجوہات ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ جائز نہیں۔ یہ جو ہم نے باتیں 4 عرض کی ہیں، ان باتوں کی تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیں۔ دیکھیے یہ کہنا کہ توسل
بن نبی ثابت نہیں ہوتا، یہ بات نہ دلالت النص سے ثابت ہے، نہ اشارت النص سے، نہ اقتضاء النص سے، اور نہ ہی عبارت النص، اشارت النص ہے، کسی چیز سے بھی ثابت نہیں، دعویٰ بلا دلیل ہے۔ نمبر 2، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جو توسل لیا گیا ہے، اس توسل میں توسل بالاموات بھی ثابت ہے، بشرطے کہ تھوڑا استدلال دیکھا جائے۔ یہ جو استدلال ہم عرض کر رہے ہیں، یہ علامہ شیخ الاسلام علامہ زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، محق التقول فی مسئلۃ التوسل، آپ کے مقالات ہیں مقالات الکوثری، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تھا، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقنا، اے اللہ ہم اپنے نبی کا وسیلہ دیتے رہے ہیں اور آپ ہم پر بارش برساتے رہے ہیں۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت کوثری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحابی جب کہے نا انا کنا نفعل کذا، ہم یہ کام کرتے رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قائل جس وقت یہ قول کرتا رہا ہے، زمانے سابق سے لے کر اس وقت تک یہ فعل ہوتا رہا ہے۔ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، یہاں اللہم انا کنا، اے انا کنا نفعل کذا، اس قبیل سے جملہ ہے، تو اس کا معنی کہ قول کے قائل تک یہ کام ہوتا رہا ہے۔ اب اس اصول کے مطابق اس جملہ کا معنی یہ نکلا کہ نبی علیہ السلام کی حیات ظاہرہ میں، نبی علیہ السلام قبر میں تشریف فرما اور حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اس وقت، اور اس وقت سے بھی ابھی کے وقت تک جب حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ لیا، اس وقت تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لیتے آئے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے وسیلہ بالاحیاء بھی ثابت ہوا اور وسیلہ بالاموات بھی ثابت ہے۔ لہذا اس عبارت کا اقتضاء یہ بتاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بعد الوفات بالکل جائز ہے۔ ایک بات یہاں سمجھے، اچھی طرح سمجھے، ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو شروع میں رفع دین کرتے ہیں، بعد کے مقام پر ہم رفع دین نہیں کرتے اپنی پنجگانہ نماز میں۔ غیر مقلد ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ رفع دین نبی علیہ السلام نے آخر عمر تک کیا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ، نبی علیہ السلام نے شروع میں رفع دین کیا، رکوع جاتے رفع دین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کیا۔ یہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر لفظ ہے کانا، لفظ کانا یہ فعل مضارع پر داخل ہے۔ لفظ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو دوام اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کا معنی نبی علیہ السلام نے جب رفع دین کا عمل شروع کیا تب سے لے کر حضرت ابن عمر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا معنی حضور علیہ السلام اپنی وفات تک رفع دین کرتے آئے ہیں، تو ہمارا کانا فعل مضارع پر داخل ہونا یہ دوام میں رفع دین کی دلیل ہے۔ ہم نے جو بات حضرت علامہ کوثری رحمہ اللہ کے حوالے سے عرض کی، ممکن ہے اشکال ذہن میں آئے کہ پھر تو غیر مقلد بھی یہی بات کہہ سکتے ہیں، اگر کننا نفعل کذا کا معنی دوام ہے تو پھر ان کی دلیل میں تو دوام ہونا چاہیے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ آخر عمر تک رفع دین ہے، تو وہ تو کانا فعل مضارع پر داخل ہو تو وہ بھی تو دوام اور استمرار کا فائدہ، لہٰذا ان کی دلیل بھی بن سکتی ہے۔ یہ اگر اشکال ذہن میں ہے تو اس کا جواب سمجھ لیں۔ دیکھیے کانا کی جو اصل وضع ہے، اصل وضع کانا جب فعل مضارع پر آتا ہے تو اصل وضع میں دوام اور استمرار نہیں ہے، اصل وضع مرتن واحدتن ہے۔ اگر کانا فعل مضارع پر داخل ہو بقول غیر مقلد دوام اور استمرار ہے، یہ اس وقت ہے جب درمیان میں انقطاع نہ ہو۔
اگر درمیان میں انقطاع کی دلیل قوی آ جائے، اب کانا فعل مضارع پر داخل ہونے کے باوجود دوام اور استمرار کا فائدہ نہیں دے گا۔ اور ترک رفع دین کے باب میں کثیر حدیث موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین ترک فرمایا، لہذا کانا بے شک فعل مضارع پر داخل ہے، اب وہ دوام اور استمرار کا فائدہ نہیں دے گا کیونکہ درمیان میں انقطاع موجود ہے۔ یہ بات انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی، لیکن میں نے درمیان میں عرض کر دی تاکہ اشکال آئے تو ذہن میں جواب رہے۔ نمبر 3، اللہم انا وَإِنَّا نَتَوَسُّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اب بھی دخل ہے توسل میں، اس لیے کہ یہ نہیں کہا اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِالْعَبَّاسِ بن عبد المطلب، یہ نہیں فرمایا۔ یہ عباس بن عبد المطلب ہیں، لیکن عباس بن عبد المطلب کون ہیں؟ عم نبینا ہے، تو عم کا واسطہ پھر بھی درمیان میں لائے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جواز توسل میں دخل حاصل ہے۔ یہ جو ہم نے جوابات دیے ہیں، یہ جوابات اکابرین امت کی کتب سے مستفاد ہیں۔ مثلا فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، التکشف میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے، مقالات کوثری میں شیخ الاسلام علامہ شیخ زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ نے، اور امداد الاحکام میں شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے، احسن الفتاوی میں فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، ان حضرات نے ان جوابات کو ذکر کیا ہے۔ ہم نے ان کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے خلاصہ ذکر کیا کہ اسے توسل بالاموات کی نفی نہیں بلکہ اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے، معجم صغیر طبرانی میں موجود ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی التاریخ الکبیر میں موجود ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی، ادعو اللہ لی ان یوافینی، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرمائے کہ مجھے عافیت عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان شئت اخرت لک، اگر آپ کہیں تو میں اس کو مؤخر کر دوں، وہو خیر، اور یہ بہتر بھی ہے، وان شئت دعوت، اور اگر چاہو تو میں ابھی دعا کر دوں۔ مطلب اگر اسی آزمائش پر صبر کرو تو یہ بھی ٹھیک ہے، آخرت میں اجر ملے گا، اور کہو تو ابھی دعا کر دوں تاکہ آپ ابھی درست ہو جائیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، ادعو، ابھی دعا فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا ان یتوضا، وضو کریں، اور فیحسن وضوءہ، اپنے وضو اچھا کریں، فیصلی رکعتین ویدعو بہذا الدعاء، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور آپ یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہ جو دعا نبی علیہ السلام نے ان کو سکھائی ہے، انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، بمحمد النبی رحمہ، محمد یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے دعا بھی کی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے بھی کہا، یا محمد انی کا توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے وسیلہ سے اپنے پروردگار سے دعا کی ہے اور اس حاجت کے سلسلہ میں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے، اللہم شفعہ فی، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو جو نابینا تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا سکھائی جس میں اپنے وسیلہ کی تعلیم دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وسیلہ بالذات کی تعلیم خود پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہونا اس کے جواز کی دلیل ہے۔ اس روایت کو سنن ابن ماجہ میں
हाजा हदीसुन सहीहुन कहा गया। इमाम तिरमिज़ी ने इसके बारे में लिखा हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह इसको लिखते हैं हाजा हदीसुन सहीहुन अला शर्त शेखैन। गैर मुकल्लदों के आलिम मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी साहब जामे तिरमिज़ी पर उन्होंने कलाम किया तो उसमें उन्होंने सही लिखा, और हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी साहब रहमहुल्लाह सही अपने खुज़ैमा को उन्होंने हाशिया लिखा है। उस हाशिया में इस रिवायत को इस्नादुहु सहीहुन लिखा है। तो इस रिवायत की सनद भी ठीक है, इसमें कोई इश्काल नहीं। इस रिवायत से जवाज़ तवस्सुल बिज़ात पर उलमा ने दलील पकड़ी है, इस्तिदलाल किया है। काजी शौकानी साहब तोहफ़तुज़ ज़ाकिरीन में लिखते हैं वफ़िल हदीस दलीलुन अला जवाज़ तवस्सुल बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शौकानी साहब गैर मुक़ल्लिद आलिम हैं, उन्होंने इस रिवायत को तवस्सुल बिज़ात की दलील बनाया। कहते हैं कि इस हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए तवस्सुल के जवाज़ की दलील है, और मा इतिकाद अन्नल फ़ाइला हुवल्लाहु सुब्हानहु व तआला, अकीदा ये रखें करने वाली ज़ात अल्लाह की है लेकिन वसीला हुज़ूर अलैहिस्सलाम का लेते हैं, तो ये दुरुस्त है। और हज़रत थानवी रहमहुल्लाह ने नश्र व तीब में इस रिवायत से इस्तिदलाल किया, और किफ़ायतुल मुफ्ती में मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत से इस्तिदलाल किया। यहाँ एक इश्काल है जो गैर मुक़ल्लिद और ममाती हजरात खुसूसन करते हैं। इतराज़ तो सतही सा है लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। इतराज़ ये है कि इस रिवायत में एक रावी है अबू जाफ़र। अबू जाफ़र रावी है, और अबू जाफ़र रावी ये अबू जाफ़र अब्दुल्ला बिन मिस्वर अल-मदाइनी है। अब्दुल्ला बिन मिस्वर अल-मदाइनी ये मजरूह रावी है और हदीसें गढ़ने वाला वज़्ज़ा है। लिहाजा जिस रिवायत में वज़्ज़ा रावी आ जाए वो रिवायत काबिल कबूल नहीं होती। ये इन लोगों का इश्काल है। इश्काल की मुकम्मल तफसील हमने इस फाइल में लिख दी है, मैं उसका खुलासा आपसे अर्ज कर देता हूँ। इश्काल के 3 जवाब ज़हन में रख लें। 3 जवाब। जवाब नंबर 1, उसूली तौर पर हम सब अर्ज करते हैं कि ये जो अबू जाफ़र अब्दुल्ला बिन मिस्वर अल-मदाइनी आप कहते हैं, तो इस रिवायत में ये शख्स नहीं है। इस रिवायत के रावी अबू जाफ़र तो हैं, लेकिन अबू जाफ़र उमैर बिन यजीद अल अंसारी अल ख़त्मी अल मदनी या अल मदीनी है। ये अब्दुल्ला बिन मिस्वर मदाइनी नहीं है। इस पर हमने 3 मुय्यदात पेश की हैं, यानी यूँ समझे कि इस इश्काल के 3 जवाब हैं। जवाब नंबर 1, खुद सनद में बाज़ मुहद्दिसीन जब नाम लिखते हैं तो उस रावी का मुकम्मल नाम लिख लेते हैं। मसलन अबू जाफ़र है, लिख लेंगे अबू जाफ़र ख़त्मी, अबू जाफ़र मदनी, अबू जाफ़र मदीनी। तो मुख्तलिफ सनदों के साथ ये रिवायत हमारे पास पहुंची है। उन सनदों में जब देखा तो ख़त्मी का लफ्ज़ तसरीहन मौजूद है, जिससे पता चले मदाइनी नहीं है, ये अबू जाफ़र उमैर बिन यजीद अल अंसारी अल ख़त्मी अल मदनी है। रिवायात आपके सामने है, इसमें ख़त्मी का लफ्ज़ सरातन मौजूद है। और खुद हाफिज़ इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का हवाला भी हमने दिया है नंबर 7 पर, अल-क़ाइदतुल जलीला फ़ी तवस्सुल वल वसीला में। उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि हुआ अबू जाफ़रिन अल ख़त्मी व हुवा सवाब। सही बात यह है कि इस अबू जाफ़र से मुराद ख़त्मी है। नंबर 2, देखिए एक बात जरा समझिए, इल्म अस्मा और रिजाल में, इल्म अस्मा और रिजाल में जब किसी रावी के हालात आते हैं तो वहाँ उसका नाम, उसके वल्दियत, उसका नसब, उसकी निस्बत, उसके असातिज़ा, उसके शागिर्द और उसके बारे में जो उलमाए उम्मत ने अक़वाल किए वो, फिर साहिब किताब के अपने उस पर तासुरात, ये अस्मा और रिजाल की किताबों में आम तर्ज है। किसी भी रावी को आपने देखना है तो उसके असातिज़ा भी लिखे होते हैं कि ये असातिज़ा है, और उनके शागिर्द भी लिखे होते हैं। अब अबू जाफ़र हम कहते हैं कि ये अबू जाफ़र
ختمی ہے، ابو جعفر مدائنی نہیں ہے۔ ابو جعفر مدائنی کے اساتذہ اور شاگرد الگ ہیں، ابو جعفر ختمی کے اساتذہ اور شاگرد الگ ہیں۔ اب ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں اس راوی کو ذرا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مختلف سندیں اس حدیث کی آئی ہیں، اس حدیث کی مختلف سندوں میں جو اساتذہ اور شاگرد ہیں، کتابوں میں جب آپ دیکھیں گے رجال کی کتابوں میں، تو وہ اساتذہ اور شاگرد ابو جعفر ختمی کے ہیں، جو ہمارا راوی جو ضعیف نہیں ہے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بندے تو ان کے اساتذہ اور شاگرد میں آتے ہی نہیں ہیں، لہذا آپ بتائیے کہ کیا ایک راوی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مثلا میں عرض کروں، یہ ہماری کلاس بیٹھی ہے، اس جگہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ابو عبداللہ، اس طرف بھی ایک آدمی بیٹھے ابو عبداللہ، ایک ضعیف ہے اور ایک جو ہے وہ ثقہ اور قوی ہے۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس سند میں یہ والا ضعیف راوی ہے، ہم کہیں گے کہ جس روایت کو ہم نے پیش کیا اس کی جتنی سندیں ہیں اس میں ان کے اساتذہ اور شاگرد آ رہے ہیں، ان کا تو نہ کوئی استاد آ رہا ہے نہ کوئی شاگرد، لہذا اب کیا ثابت ہوگا؟ اس روایت میں جو راوی ہے چونکہ اساتذہ اور شاگرد قوی اور ثقہ راوی کے ہیں، لہذا مراد بھی ہوئی ہوگا، اس سے مراد ضعیف راوی نہیں ہوگا۔ ابو جعفر کے اساتذہ میں عمارہ بن خزیمہ اور ابو امامہ ہیں، اور شاگردوں میں شعبہ، روح بن قاسم، ہشام اور حماد بن سلمہ ہیں، اور یہ ابو جعفر ختمی کے ہیں۔ اور تیسری اور آخری بات سمجھ لیں، جب محدثین کسی راوی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ راوی فلاں کتاب میں ہے تو اس راوی پر کچھ رمز لگاتے ہیں، رمز، اس رمز سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کتاب کا راوی ہے۔ ہم نے جو روایت پیش کی ہے یہ ابن ماجہ میں کھڑی ہے، ترمذی میں کھڑی ہے۔ اب ابو جعفر اگر ہمارے والا ہے تو اس پر محدثین دو لگاتے ہیں، رمز لگاتے ہیں، ترمذی کے لیے تا اور ابن ماجہ کے لیے قاف۔ تو ابو جعفر جو ہم نے پیش کیا ختمی، اس پر یہ دو رمز لگے ہیں، تا بھی لگا ہے اور قاف بھی۔ تا سے مراد ترمذی، قاف سے مراد قزوینی یعنی ابن ماجہ قزوینی۔ تو ابو جعفر ختمی کے ترجمہ اور ان کے حالات میں تا اور قاف لگا ہے، اور جو راوی آپ پیش کر رہے ہیں کہ یہ راوی ہو سکتا ہے اس پر کچھ بھی نہیں لگا، جس سے پتہ چلا کہ اس روایت میں جو راوی مراد ہے وہ ہمارا ابو جعفر ختمی مراد ہے، آپ والا راوی اس روایت کا جو ہے وہ راوی نہیں ہے، لہذا یہ اعتراض بلا وجہ ہے۔ یہ تین جوابات ہیں جو ہم نے اختصار سے آپ سے عرض کر دیے۔ حدیث نمبر 3، معجم کبیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کی وفات ہوتی ہے، ان کی قبر کھودی گئی تو آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اپنے ہاتھوں سے آپ نے مٹی نکالی اور پھر وہاں آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہ الذی یحیی و یمیت، اللہ کی ذات وہ ہے جو زندہ بھی کرتی ہے اور مارتی بھی ہے، وہو حی لا یموت، زندہ خود بھی ہے اور ان پر وفات نہیں آئے گی، اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، اے اللہ میرے والدہ فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، وَلَكِّنْهَا حُجَّتَهَا، اور ان کو ان کی دلیل سکھا دے، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، قبر کشادہ فرما دے، بحق نبی کا، میرے واسطہ سے، میرے وسیلہ سے، میرے حق کی وجہ سے، وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ، اور ان انبیاء کی وسیلہ سے جو مجھ سے پہلے ہیں، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کیونکہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اور اپنے حق اور اپنے وسیلہ کے واسطے سے دعا فرمائی ہے، جو جواز توسل بذات کی دلیل ہے۔ اس روایت کو مقالات کوثری میں صحیح قرار دیا گیا، اور شیخ الاسلام شیخ زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 4، یہ حدیث جو ہے مصدرک علی الصحیحین میں بھی موجود ہے اور معجم الصغیر میں بھی معروف حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی تو خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
दुआ ये की कि अल्लाहुम्मा या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लमा गफ़रत ली, ऐ अल्लाह मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से दुआ करता हूँ, आप मेरी मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह ताला ने फरमाया व कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन व लम अख़्लुक़हु, आपने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया जबकि मैंने तो उन्हें अभी तक पैदा भी नहीं किया। उन्होंने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, जब आपने मुझे अपने हाथों से बनाया, व नफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूही, और आपने अपनी रूह मुझे डाली है, रफ़ा तो रासी, मैंने अपना सर उठाया, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबन, मैंने अर्श के सुतूनों पर ये कलमा लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने ये कलमा देखा। फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक, तो मैंने उस वक्त पहचान लिया, उस वक्त जान लिया कि आप उसी का नाम अपने नाम से साथ मुत्तज़िल लिखते हैं कि जो आपको मखलूक में महबूब है। अल्लाह ने फरमाया सदक़ता या आदम, ए आदम आपने सच फरमाया, इन्नहु लअहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया, ये मुझे मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब है। उदउनी बिहक़्क़िही फ़क़द गफ़रतु लक, इसके हक और वसीला से दुआ करें, मैं कबूल करूँगा। वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुक, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं आपको पैदा न करता। इस रिवायत से कई बातें साबित होती हैं। सरेदस्त हम अपने मौजू के मुताबिक अर्ज करते हैं कि इससे वसीला बेज़ात साबित हुआ। और पीछे एक बात अर्ज की थी जहां अल्लामा सुब्की ने फरमाया था ना कि नबी अलैहिस्सलाम का वसीला कबला खल्क़ ही व बादा खल्क़ ही साबित है। कबला खल्क़ ही के जवाज़ की दलील है। नबी अलैहिस्सलाम के ज़ात की वसीला के हवाले से ये रिवायत है। इस रिवायत को कई एक हजरात ने सही फरमाया है। इमाम हाकिम फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, इमाम सुब्की फरमाते हैं क़द यतबदना फ़ी तस्हीह अला हाकिम, शिफ़ाम उससे काम में फरमाते हैं कि इसकी तस्हीह में हम हाकिम पर इत्माद करते हैं, जब हाकिम ने सही कहा तो हम भी सही कहते हैं। क़स्तलानी ने मवाहिबुल लदुनिया में फरमाया वक़द सहा, और अहमद बिन ज़ैनी दहलान अल हुसैनी ने अद-दुर्रुस सनिया में इसकी सनद सही कहा, और अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने इमदादुल अहकाम में, और चूँकि इमदादुल अहकाम हज़रत थानवी रहमहुल्लाह ताला की ज़ेर निगरानी मुरत्तब हुई है, इसलिए मुसहिहीन में हम हज़रत थानवी का नाम जिक्र कर सकते हैं। इन हजरात ने इस रिवायत को सही फरमाया है। एक बात जरा समझ लें, अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन पर काम किया है अल्लामा शम्सुद्दीन अहमद अज़-ज़हबी रहमहुल्लाह ने। उन्होंने जो इस पर तालीक लिखी है, उस तालीक में उन्होंने इस रिवायत पर सख्त जरह की है, उनको मौजू के करीब कहा है। ये मन घड़त रिवायत है, लेकिन सही बात यह है कि अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी रहमहुल्लाह ताला की ये जरह हद से तजावुज़ जरह है। ये जरह ऐसे नहीं है जो उन्होंने जिक्र की है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि इसको सही अला शर्त शेखैन ये कहा अल्लामा हाकिम रहमहुल्लाह ने सहीहुल इस्नाद कहा, इन्होंने मौजू कहा। मुतवस्सित और मुतदिल बात ये कही जा सकती है कि ये हसन दर्जा की रिवायत है, और हसन दर्जा की रिवायत ये मुशारिक होती है एहतजाज में सही के। जिस तरह सही से एहतजाज दुरुस्त है, इस तरह हसन से भी दुरुस्त है। लिहाजा जिन्होंने इसको सहीहुल इस्नाद कहा उनकी बात भी दुरुस्त है, हसन कहना भी दुरुस्त है। बाकी मौजू या मौजू के करीब तक कहना ये जो तहक्कुम कहा जा सकता है और ये तजावुज़ कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ दो इश्काल समझे इस रिवायत पर। पहला इश्काल तो ये है कि ये रिवायत कुरान करीम के खिलाफ है। आज ममाती हजरात ये एक दावा करते रहते हैं कि जी कुरान करीम और हदीस मुबारक में अगर टकराव आ जाए तो हम कुरान करीम को लेंगे, हम हदीस को छोड़ देंगे। इनके कई खुतबा जो हैं वो बाज़ रिवायात को लेते हैं
اور معاذ اللہ قرآن کے مخالف کہہ کر اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ ان کا عمل جو ہے وہ بالکل غلط ہے، قابل اصلاح ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن اور احادیث مبارکہ میں اگر ظاہری ٹکراؤ آ جائے تو ٹکراؤ کو دور کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ نہ سمجھ آئے تو رد کر دیا جائے۔ وہ اشکال کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات، جس کا جو مقصود ہے وہ کون ہے؟ حضرت انسان اور خدا کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت یہ مقصود کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو جو پیدا کیا وہ نبی علیہ السلام کے لیے نہیں پیدا کیا، وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ غیر مقلد لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موحدین کے لیے اور توحید کے لیے اور اہل توحید کے لیے پیدا کیا، حضور کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو اشکال یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اس حدیث سے کیا آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، اگر محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا آپ کو بھی وجود نہ بخشتا۔ اس کا معنی آدم یہ جد الانس، یہ ابو الانس ہیں، پوری انسانیت کے والد اور باپ ہیں۔ جب ان کی پیدائش حضور کی وجہ سے ہے تو اس کا معنی کہ پوری کی پوری انسانیت کی پیدائش بھی حضور کی وجہ سے، اور پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے معلوم ہوا کہ پوری کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پوری کائنات کو بنایا ہے، کس لیے؟ عبادت کے لیے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے لیے۔ تو جب ٹکراؤ آ جائے تو ہم نے قرآن کریم کو لینا ہے، ہم نے حدیث کو چھوڑ دینا ہے، اس لیے حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ یہ ان لوگوں کا ایک اشکال ہے۔ اس اشکال کا استاذی جو جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا مقصد اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا سبب۔ مقصد الگ ہوتا ہے اور سبب الگ ہوتا ہے۔ مقصد اور سبب میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، مقصد اور سبب میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال جو بڑے استاد جی دامت برکاتہم دیا کرتے ہیں وہ یہ کہ مثلا بڑے استاد جی ایک جگہ کسی بیان پر تشریف لے گئے، مثلا سندھ کا کوئی علاقہ ہے، سندھ کے علاقے میں بیان کے لیے گئے تو وہاں مسجد میں ایک بندہ ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت خیریت سے آنا ہوا؟ جلسہ بھی تھا، خیریت سے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی مجھے یہاں پر جو ہے مولانا محمد احمد صاحب نے بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، جب بیان کیا تو مولانا احمد صاحب نے کہا کہ حضرت تشریف لائے ہیں، استاد جی تشریف لائے ہیں تاکہ بیان کرے فلاں موضوع پر۔ جب بیان ہو گیا تو وہ بندہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا مولویوں کی سمجھ نہیں آتی۔ ان سے خود میں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا مولانا احمد صاحب نے بلایا ہے۔ جب مولانا احمد نے خود کہا، انہوں نے کہا بیان کرنے آئے ہیں۔ اب بیان کرنے آئے ہیں، آپ نے بلایا ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ وہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہاں ایک اہل عقل بابا جی بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا جی دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ مولانا نے خود جو فرمایا میں ان کے کہنے پر آیا ہوں۔ کیوں آئے ہیں؟ ان کے کہنے پر۔ ان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ میرے آنے کا سبب ان کی دعوت ہے، اور انہوں نے کہا جو آئے اس لیے ہے تاکہ بیان کرے، انہوں نے آنے کا مقصد بتایا ہے۔ لہٰذا مقصد الگ ہے، سبب الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا فرمایا، کیوں پیدا فرمایا؟ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، عبادت مقصد ہونا یہ ٹھیک ہے۔ اور کائنات بنی کیوں؟ سبب کون بنا؟ سبب نبی علیہ السلام کی ذات ہے، تو سبب الگ ہوتا ہے، مقصد الگ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ جو ان کو ٹکرائے تو اس کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ قرآن کو لے کر حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسرا اشکال نمبر 2 یہ ہے کہ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اللہم یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، یہ دعا کی تھی۔ جبکہ قرآن میں جو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی وہ کون سی ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو دعا وہ ہے، یہ دعا تھوڑی ہے۔ جواب ہم جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے وہ بھی دعا ہے اور یہ بھی دعا ہے۔ کسی وقت میں وہ مانگی، کسی وقت میں
یہ مانگی تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہیں، ہم قرآن کی دعا کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کی دعا کو بھی مانتے ہیں، اس میں ٹکراؤ کی کون سی بات ہے؟ خیر خلاصہ یہ نکلا کہ چوتھی جو دلیل ہم آپ نے عرض کر دی ہم نے، اس میں جو دو قسم کے اشکالات تھے ان اشکالات کا یہ جواب ہے۔ حدیث نمبر 5، یہ موقوف اثر ہے صحابی رضی اللہ عنہ کا۔ سلیم بن عامر الخبائری کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایسا ہوا کہ آسمان برسنا بند ہو گیا، قحط پیدا ہو گئی۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور اہل دمشق یہ میدان میں نکلے تاکہ دعا کرے اللہ بارش برسائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ این یزید بن الاسود الجرشی، یزید بن اسود جرشی کہاں ہے؟ بلائیے ذرا، یہ صحابی رسول تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب انہیں پکارا تو وہ آگے بڑھتے ہوئے تشریف لائے۔ حضرت نے فرمایا آؤ اور منبر پر یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ آگے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منبر پر نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اللہم انا نستشفع الیک اليوم بخیرنا وافضلنا، اللہم انا نستشفع الیک بیزید بن الاسود الجرشی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، ہم آج آپ سے شفاعت طلب کرتے ہیں اس بندے کے ذریعے، وسیلہ لیتے ہیں اس بندے کے ذریعے کہ جو بندہ ہم میں سب سے بہتر اور افضل ہے، جو کہ یزید بن اسود الجرشی ہے۔ آپ نے یہ دعا کے الفاظ خود فرمائے اور پھر آپ نے فرمایا یا یزید ارفع یدیک الی اللہ، آپ بھی ہاتھ اٹھائے دعا کریں۔ یہاں کتنی باتیں ثابت ہو گئی؟ دو، توسل بالذات بھی ثابت ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے، اور توسل بالدعا بھی ثابت ہوا یزید بن اسود الجرشی رضی اللہ عنہ کے دعا کرنے سے۔ فرفع یزید یدیہ ورفع الناس ایدیہم، سب نے ہاتھ اٹھائے۔ فما کان اوشک ان سار صحابۃ من المغرب، ایسا ہوا کہ ایک مغرب کی طرف ایک بادل اٹھا تو وہبت لہا ریح، اس بادل کو ہوا لیتی ہوئی آئی، فسقینا حتی کاد الناس لا یصلون الی منازل، اتنی بارش برسی کہ لوگوں کا اپنے گھروں کو جانا دوبھر ہو گیا۔ اب اس روایت میں صحابی رسول بھی ہیں اور اس وقت کئی صحابہ بھی اور تابعین بھی ہیں، تو یہاں اس روایت سے توسل بالدعا بھی ثابت ہوا اور توسل بذات صالح بھی ثابت ہوا۔ اس روایت کو امام ابو اسحاق ابراہیم بن علی نے اپنی کتاب المہذب میں باب الاستسقاء میں استدلالاً ذکر کیا، اور خود علامہ نووی رحمہ اللہ نے المجموع شرح مہذب میں اس واقعہ کو ثابت اور مشہور مانا، اور حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن علی کی تائید کی ہے کہ یہ اثر صحیح و ثابت اور قابل استدلال ہے۔ یہ آپ کے سامنے کل ہم نے 5 روایات پیش کر دی ہیں، اور ان کا استدلال بھی اور ان پر جو چھوٹے چھوٹے اشکالات مخالفین کی طرف سے آتے ہیں ان کے جوابات بھی پیش کر دیے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم کل پیش کر کے اس فائل کو مکمل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔